السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان ہرنائی سے۔ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر اٹیک ہوا ہے۔ جو مائنرز ہیں، مائنرز مین کے جو کان کنی کرتے ہیں، ان کے اوپر، ان کی گاڑی کے اوپر آج صبح یہ اٹیک ہوا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک تقریباً 11 جو مائنرز ہیں ان کی جان جا چکی ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ متعدد زخمی بھی ہیں اس کے اندر، اور تھوڑی دیر پہلے جو ہلاک یا جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 9 تھی، لیکن ان میں سے بھی جو زخمی ہیں 2 اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ زخمی بہت زیادہ سویر حالت کے اندر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو سہولیات ہیں ہرنائی کے اندر، بیسیکلی یہ ہوا شارک کے اندر ہے، ہرنائی کا علاقہ ہے، اور شارک کے اندر کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، اور وہاں پہ صرف بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جہاں پر ان کو لے جایا گیا ہے، زخمیوں کو بھی اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو، لیکن وہاں پر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ان کے زخم ہیں وہ بہت شدید قسم کے ہیں جس کی وجہ سے وہ جاں بحق نہیں ہوئے۔ تو یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ آئی تھنک اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی بات کی ہے اپنے ویلاگز کے اندر، اور کوشش کی ہے کہ جو وائلنس ہے اس کو ہم اس طریقے سے رپورٹ کریں کہ صرف یہی نہیں کہ خبر دے دی، بلکہ ہم کچھ پاسبل سولوشنز بھی ڈسکس کر سکیں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو وائلنس ہے 2024 کے اندر وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو 2023، اب تو 2024 بھی چلا گیا، تو ہم نے اس وقت بھی بات کی تقریباً 61% اضافہ ہوا۔ اب دوسرا مہینہ ہے 2025 کا، اور 2025 میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو وائلنس کے ہیں، لیکن یہ ہرنائی کا جو علاقہ ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا اس کی جغرافیائی سچویشن بھی بتا دوں۔ یہ بیسیکلی کوئٹہ سے اگر آپ جاتے ہیں قلعہ سیف اللہ کی طرف، تو یا لورا لائی اور قلعہ سیف اللہ کی طرف، تو لورا لائی کے تقریباً آلموسٹ اس سے نزدیک ہی ہے یہ علاقہ، اتنا دور نہیں ہے، لیکن کوئٹہ، لورا لائی اور قلعہ سیف اللہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور اگر آپ دکی کی طرف بھی ٹریول کریں تو دکی کے بھی یہ رستے میں آتا ہے، آلموسٹ سینٹر بن جاتا ہے، اور کچھ لاگ اور پشین بھی اتنے دور نہیں ہیں اس ایریا سے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا ایسٹ کی طرف آئیں، ایسٹ ساؤتھ، تھوڑا سا ساؤتھ، تو آپ کو سبی کا علاقہ بھی نزدیک ملتا ہے، اور ڈھاڈر بھی نزدیک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علاقہ مینلی کنیکٹڈ ہے پشتون بیلٹ کے ساتھ، جو کہ نزدیک ہے قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، خانو زئی، یہ سارے علاقے، اور لورا لائی بہت زیادہ نزدیک ہے یہاں سے، اور دکی بھی نزدیک ہے۔ لیکن یہ سارا ایریا وہ ہے جہاں پر مائننگ ہوتی ہے، کوئلے کی مائنز ہے یہاں پر، اور اس ساری انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں۔ پشتون بھی بلوچستان کے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے لوگ جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے اندر جو ہوا ہے ابھی تک، افسوسناک واقعہ، اس کے اندر زیادہ تر جانیں جو گئی ہیں وہ شانگلہ، جو کے پی کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اگر آپ جائیں سوات کی طرف، تو آپ کو شانگلہ ڈسٹرکٹ ملتی ہے، بشام کا ایریا بھی نزدیک ہے، شانگلہ میں ہی آتا ہے۔ تو یہ علاقہ، اس علاقے کے محنت کش مزدور لوگ، جو کہ معصوم لوگ ہیں، کوئی اسلحہ وسلح بھی نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس نیت سے وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو صرف اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہیں۔ بہت غریب لوگ ہیں اس علاقے کے، تو اس علاقے کے لوگ زیادہ تر اس افسوسناک واقعے کے اندر اپنی جان سے چلے گئے۔ تو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈسکس کرنے والی، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں جس میں خصوصاً مائنز میں کام کرنے والے کانکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ واقعات اس لحاظ سے بھی بڑھے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دکی کے اندر 2024 آئی گیس کے اکتوبر کا مہینہ تھا، جو کہ آئی تھنک کہ 5 مہینے پہلے کی بات ہے، وہاں پر مائن کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور بڑے ہیوی
اسلحے کے ساتھ بڑے ہیوی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا، اور میں ایگزیکٹلی آپ کو اگر سرچ کر کے بتا سکوں کہ کتنے. ہاں، یہ دکی ڈسٹرکٹ تھے، اور 11 اکتوبر کو یہ حملہ ہوا تھا، اور کم از کم 20 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں، اور 7 سے زیادہ لوگ زخمی تھے. اور اس کے اندر بڑا ہیوی اسلحہ استعمال ہوا تھا، انکلوڈنگ راکٹ لانچرز اور گرینیڈز، اور جو اس وقت جو مائننگ کا اکوپمنٹ ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے مائننگ جو ہے وہ عام ہتھیاروں کے ساتھ، ہتھیار تو نہیں ہوتے لیکن اکوپمنٹ ہوتا ہے، ٹولز جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ان کا ایون کہ جو اٹیکرز تھے یا سیلنٹس تھے، انہوں نے ان کا وہ جو اوزار ہیں ان کو بھی جلا دیا. تو اس کے اندر ذمہ داری کس نے قبول کی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور واقعہ ہوا تھا، جو کہ بیسکلی آئی تھنک کہ اس میں بھی نہیں، وہ ہوا تھا 2024 کے اکتوبر کے مہینے میں 24 تاریخ کو، 29 تاریخ کو، اور یہ پنجگور ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا. اس میں بھی عام لیکن پنجگور جو ہے وہ بلوچ علاقہ ہے، مطلب یہاں پہ زیادہ بلوچ آباد ہیں، یہاں پر پشتون آبادی نہیں ہے. اور وہاں پر جو ایک سائٹ ہے، وہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک ڈیم کی کنسٹرکشن کی سائٹ تھی، اور وہاں پر جو مائنرز تھے ان کو خصوصاً ٹارگٹ کیا گیا، اور اس انسیڈنٹ میں بھی کافی لوگوں کی جانیں گئی تھیں، اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ وہی مزدور تھے. اور لیکن انٹرسٹنگلی اگر میں دیکھوں کہ یہ ذمہ داری کس نے قبول کی ان واقعات کی جو ماضی میں ہوئے ہیں اکتوبر کے اندر، اور اس سے پہلے اور بھی واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے، تو اس میں سوائے ایک یا دو انسیڈنٹ کے علاوہ جو میجورٹی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس میں جو ایک شک جاتا ہے بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا واقعہ، لیکن وہ آؤٹ رائٹلی انہوں نے ان واقعات جو ماضی میں ہوئے ان کو ڈینائی کیا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے. ابھی تک جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی کسی گروپ نے. ہو سکتا ہے ذمہ داری قبول کر لیں بعد میں، لیکن ماضی میں جو اس قسم کے واقعات ہوئے اس میں داعش، IS، اس کے لوگ بھی ملوث رہے ہیں، اور بھی دیگر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، اور انہوں نے ذمہ داریاں بھی قبول کی ہیں. اور ہم نے یاد ہے آپ کو کہ ایک رپورٹ کا ذکر کیا تھا وائلنس کے حوالے سے بلوچستان میں، جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں 61% وائلنس کے اٹیکس اور جو واقعات اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایسٹ ویسٹ، لائک نارتھ ویسٹرن بیلٹ کے جو علاقے ہیں، جس کے اندر قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، پھر اس طریقے سے کوئٹہ، چمن، پھر اسی طریقے سے یہ والا علاقہ ہرنائی ہو گیا، لورالائی ہو گیا، یہ سارے علاقے اس وقت جو وہاں پر ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں 2024 کے اندر خصوصاً، اور ابھی بھی اس کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد ملے. اور اس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ان علاقوں کے اندر اپنی روٹس زیادہ مضبوط کر رہی ہے. جبکہ دوسرے علاقوں کی بات کی جائے، جو کہ جس کو ہم بلوچستان میجورٹی علاقے کنسیڈر کرتے ہیں، جہاں پہ براہوی اور بلوچی بولی جاتی ہے، وہاں پہ زیادہ بلوچ رہتے ہیں، اور وہاں پر پشتون زیادہ نہیں ہیں. یعنی کہ آپ زیادہ ساؤتھ کے علاقوں کی بات کر لیں، اور ساؤتھ ویسٹرن کی علاقوں کی بات کر لیں، ساؤتھ ایسٹرن علاقوں کی بات کر لیں، یہاں پر اگر کوئی اٹیکس ہوتے ہیں، اور اس کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر سیکیورٹی کے جو پرسنل ہیں جو کہ وہاں پر مامور ہے اپنی ڈیوٹیوں پہ، ان کو نشانہ بناتا ہے، کیونکہ ان کو نشانہ بنانے کے جو پیچھے لوگ ہیں، جس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ بلوچ لبریشن آرمی ہو گئی، BLF بھی بعض اوقات نام سننے میں ملتا ہے لیکن شاید ایکٹیو نہیں ہے، لیکن مجید بریگیڈ کا نام خصوصاً سننے میں ملتا ہے، جو کہ ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں اور ٹارگٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر جن خصوصاً واقعات کا ہم نے
کچھ دنوں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خوزدار کے اندر جیسے واقعات زہری کے اندر ہوا، ابھی کلات میں بھی ہوا کچھ دنوں پہلے. تو اس قسم کے واقعات میں ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی قبول کی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی کلات والے واقعے میں جو اس کی ذمہ داری تھی وہ بی ایل اے نے اپنے اسپوکس پرسن کے ذریعے اور اپنا جو ان کا ایک شاید کوئی اس طرح کا میکنزم بنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو، میڈیا کے لوگوں کو وہ پریس ریلیز بھی یا پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. تو ان علاقوں میں زیادہ جو عسکریت پسندی کا جو زور ہے وہ اس کے پیچھے یہ تنظیمیں ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بلکہ آئی تھنک کہ بین الاقوامی جو ملک ہیں یا ادارے ہیں انہوں نے بھی ان کو بین ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر تو یہ وائلنس کے دو پیٹرنز ہیں، ایک جس میں بہت زیادہ بلوچ عسکریت پسند گروپ شامل ہیں اس کے اندر، اور دوسری طرف آپ کو جو پشتون بیلٹ ہے اس کے اندر جڑیں مضبوط ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کن کی؟ تحریک طالبان پاکستان کی، اور پھر آئی ایس کی موجودگی ماضی میں بھی رہی ہے، جس کے حوالے سے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے ماضی کے، انہوں نے بھی اس کا انکشاف بھی کیا تھا. پھر چیف منسٹر صاحب جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے ایک انٹرویو ان کا سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ان کی پریزنس رہی ہے اور ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. وائلنس کو چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، آئی تھنک کہ اس کو، اور خصوصاً ان کے اگینسٹ اس میں عام شہری، عام آدمی، عام نہتھا انسان جس کو ٹارگٹ کیا، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، آزاد کشمیر سے ہو، کہیں سے بھی ہو، یا کسی اور ملک کا باشندہ ہو، اس کو وائلنس آئی تھنک اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہے اور وہ مسلح ہے تو آپ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ نہ کیا جائے. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ درپیش ہے اور اس کا پیٹرن نظر آ رہا ہے. خصوصاً مائنرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ماضی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے مائنرز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، 2023 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک دل خراش واقعہ ہے جس کی ہم جتنی زیادہ مذمت کریں کم ہے. لیکن آئی تھنک کہ ان معاملات کو اگر گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کرے گی، اور کر بھی رہی ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس قسم کے واقعات ڈیفینیٹلی وہ بہت ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. گورننس کے حوالے سے، گورننس ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مؤثر نہیں ہے بلوچستان کے اندر. بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں، مختلف گاہے بگاہے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے تو جو ایک کانفیڈنس ہے لوکل بزنس کرنے والوں کا اور فارن انویسٹرز کا بھی، وہ شیٹر ہوتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسانی جان چلی جاتی ہے، اور عام عوام جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں. اور جب انسیکیورٹی محسوس ہو، جب آپ کی جان ایٹ رسک ہو، تو آپ سائیکولوجیکلی، آپ چاہے آپ کو، آپ اپنے ڈر کو کس طریقے سے سپریس بھی کر دے، لیکن سائیکولوجیکلی آپ کے بیک آف دا مائنڈ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جو آپ کا سٹریس بڑھاتا ہے، انگزائٹی کو بڑھاتا ہے، اور اس انوائرمنٹ کے اندر آپ پھر صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کس طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک تو گورننس کو مضبوط کرنا پڑے گا، پھر جو مائن پہ کام کرنے والے کارکنان ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت بلوچستان کو خصوصاً، کیونکہ سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی اب صوبوں کا سبجیکٹ ہے، تو مینلی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. اور پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بھی ایک ایسا سیکیورٹی کا پلان ترتیب دیں کہ وہاں پر جو انسانی جان ہے اس کو بچایا جا سکے. لیکن ابو ایوری تھنگ پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پالیسی یہ کہ آپ اسٹیٹ کی ایک خاص اپروچ ہے
اس صوبے کے حوالے سے، بلکہ دوسرے صوبوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں، کے پی کی ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ کے اپنے کچھ ایلیمنٹس بھی ان چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، جو بھی ان کی مائنڈ سیٹ تھا۔ ظاہری بات ہے بغل میں ہمارے افغانستان اور اس علاقے کے ساتھ تو بالکل ہی قدار نزدیک ہے، تو یہ ایک انفارچونیٹ رہا ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، اور اب چاہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں بھی ہے، ابھی ہمارے گلے پہ پڑ رہے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ کس سے کیسے ہم ان سے جان چھڑائیں۔ تو اسٹیٹ کو اپنی پالیسی تھوڑی سی ریڈو کرنی پڑے گی، اور اس خطے میں امن سے ہی اکنامک ایکٹیویٹی بھی جڑی ہے، اور ڈیولپمنٹ بھی جڑی ہے، اور پروگرس بھی جڑی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، لائٹ بھی بند ہو گئی ہے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ کائنڈلی ہمارا ولاگ سبسکرائب کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ایک ڈفرینٹ طریقے کا انالیسس بھی جو کہ فیئرنیس پہ مبنی ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔